بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم اسپیشل کے ساتھ آج ہم حاضر ہیں اور آج کا موضوع ہمارا بڑا دلچسپ ہے اور موضوع ہے ہمارا فروغ تعلیم میں NGOs کا کردار۔ ایک زمانہ تھا کہ ہم صرف اور صرف حکومت پر رلائی کیا کرتے تھے کہ وہی ہمارے ہر کام میں اپنا حصہ ڈالے اور عوام الناس اس سے دور رہا کرتے تھے۔ پھر NGOs کا زمانہ آیا اور NGOs نے بھی اپنا حصہ ڈالنا شروع کیا۔ آج ہماری NGOs ہمارے ملک میں بہت سے مسائل پر قابو پانے میں حکومت کی مدد کر رہی ہیں اور ہمارے ملک میں اپنا اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ تعلیم بھی ایسا ہی شعبہ ہے جس میں بہت سی NGOs بہت اچھے انداز میں اپنا کام کر رہی ہیں اور ان میں سے بہت سی ایسی ہیں جو پبلسٹی سے بھی کوسوں دور ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان NGOs کے بارے میں جانیں اور ان کا کام پہچانیں اور اس کو ریکگنائز کریں۔ آج ہم ایسے ہی دو NGOs کا اپنے ناظرین سے تعارف کرا رہے ہیں اور ہمارے آج کے مہمان ہیں جناب میاں اخلاق الرحمان صاحب، جو ایک NGO ہیلپ لائن کے نام سے چلا رہے ہیں کامیابی کے ساتھ، اور بہت سے تعلیمی اداروں کو انہوں نے تعمیر کیا اور اس کے بعد کامیابی کے ساتھ ان کو آگے کی طرف بڑھا بھی رہے ہیں۔ میاں اخلاق الرحمان صاحب کے ساتھ ہمارے پاس تشریف رکھتے ہیں جناب GA صابری صاحب۔ GA صابری صاحب پیٹرولیم کی وزارت میں سیکریٹری کے طور پر کام کرتے رہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد تہذیب الاخلاق ٹرسٹ کے صدر بنے۔ اس وقت سے لے کر اب تک دن رات یہ اس NGO تہذیب الاخلاق ٹرسٹ کو تعلیمی خدمات دینے میں سرگرم عمل ہیں اور اپنا کام بہت دیانتداری، ایمانداری اور محنت سے کر رہے ہیں، جو ہمارے لیے مثال ہے۔ ان دونوں حضرات کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ دونوں حضرات ہمارے لیے ایک مثال ہیں جو اس عمر میں دن رات تعلیم کے فروغ میں مصروف کار ہیں۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں جناب GA صابری صاحب سے کہ ہمیں وہ تعارف کرائیں اپنے اس NGO کا کہ وہ کیسے یہ کردار اتنا بڑا اپنے ذمے لے کر اور نبھا رہی ہے۔ جناب GA صابری صاحب۔ شکریہ جی۔ یہ میرے ٹرسٹ کا نام ہے تہذیب الاخلاق ٹرسٹ۔ تو پہلے تو میں آپ کو ذرا میں 3 حصوں میں ڈیوائڈ کروں گا کہ فارمیشن اور اس کی میری انسیت کیسے ہوئی اور میں کب سے پریکٹیکلی عمل میں آیا ہوں۔ جو تہذیب الاخلاق ہے، جب یہ سر سید احمد خان یہاں کے حالات سے تنگ ہو کر انگلینڈ گئے تو وہاں انہوں نے مسلمانوں کے حالات کے لیے جو کیا، تو پہلے وہاں پہ جرنلز بہت سے دیکھے، اس پہ کرونیکل تھا، اسٹیٹلر تھے اور 3-4 اور تھے، مجھے ان کے نام نہیں یاد۔ تو واپس آ کے جب انہوں نے پہلا کام کیا، ایک رسالہ شروع کیا تہذیب الاخلاق کے نام سے۔ اس وقت یونیورسٹی وغیرہ کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، تو تہذیب الاخلاق اس کے بعد یونیورسٹی بنائی، اس کے بعد موومنٹ کی۔ تو یہ علی گڑھ یونیورسٹی کی جو موومنٹ ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ علی گڑھ یونیورسٹی کوئی مسلمانوں کی یا اس حصے کے لیے نہیں تھی، مسلمان لوگوں کے لیے، یہ پورے پاکستان کے لیے، یہ پنجاب ہر طرف ادھر جو ہے بنگال اور ہر چیز کے لیے تھی، یونائٹڈ انڈیا کے لیے تھی۔ اس کے بعد یہ جو ہے نا فاؤنڈیشن آپ کی بنی ہے پاکستان بنانے کے لیے، وہیں سے لیڈرز پیدا ہوئے، وہاں سے یہ سب چیزیں ہوئی اور موومنٹ بھی وہیں سے شروع ہوئی۔ تو یہ تو بڑا بریف سا بیک گراؤنڈ ہے یہ۔ اب میں آ جاتا ہوں کہ ٹرسٹ کے اوپر۔ ٹرسٹ پہ یہ ہوا کہ جو علیگ سے پرانے یہاں پہ جب یہ پارٹیشن کے بعد پاکستان آئے، جہاں جہاں یہ سیٹل ہوئے، کیونکہ وہ دیوانے تھے علی گڑھ کے تعلیم کے، اور ان کا اندازہ تھا کہ اس ملک میں تعلیم کی کتنی ضرورت ہے اور کیا امپورٹنس ہے، اس لیے انہوں نے کراچی میں یونیورسٹی کراچی کی سر سید بنائی، پنڈی میں سر سید اسکول شروع کیے، ملتان میں بھی کیا، بدقسمتی سے وہ ہو گیا، اسلام آباد میں بھی 1-2 شروع کیے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پہ سن 62 میں یہ لوگ اکٹھے ہوئے، 25 لوگ تھے اس کے فاؤنڈنگ ممبرز، اس میں سے میرے والد صاحب مرحوم بھی تھے۔ انہوں نے یہ تہذیب الاخلاق ٹرسٹ کی باغ دیل ڈالی اور اس کو سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹر کرایا۔ اس میں پہلا اسکول انہوں نے جو بنایا، ان کا مشن یہ تھا کہ تعلیم، تو علی گڑھ پبلک اسکول کے نام سے غالب مارکیٹ میں رینٹل بلڈنگ میں شروع ہوا۔ مجھے یوں یاد ہے کہ 6 ستمبر 1965 کو ہوا تھا، جس دن جنگ کھلی، تو یکدم کھلبلی مچ گئی۔ خیر وہ پھر اسکول بند ہو گیا۔ اگلے سال 1966 میں انہوں نے مانگا میں ایک 51 ایکڑ زمین لے کے، وہاں پہ ان کا کنسیپٹ تھا بورڈنگ سکولز کرنے کے لیے، تو یہاں پہ انہوں نے مانگا کیمپس شروع کیا۔ وہ پرائمریلی بچوں کے لیے کیا تھا اور بورڈنگ کے طرز پہ کیا تھا۔ گلبرگ کا جو تھا یہ لڑکیوں کا تھا۔ اب تو ہمارے یہاں دونوں جگہ یہ ہے۔ اب آپ جو نعیم صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں ذرا میں بعد میں بتاؤں گا کہ یہ کیسے، تو ہم نے وہیں پر اس کو بڑھاتے رہے اور یہ لوگ اس کو کیا، اور ان کا کنسیپٹ میں تھا کہ ایک یونیورسٹی بنائیں گے، اس لیے 51 ایکڑ زمین لی۔ تو میں
جب چھوٹا تھا میں یہ دیکھتا تھا کہ کس طرح یہ دیوانوں کی طرح یہ ہمارے بزرگ جتنے بھی میرے والد صاحب کے دوست تمام یہ آتے تھے جاتے تھے. اس زمانے میں گاڑیاں کے تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا, اکا دکا گاڑیاں ہوتی تھی. یہ موٹر سائیکلوں پہ بھی میں ان کو اپنے والد صاحب کو لے کے جاتا تھا, ورنہ یہ سائیکل پہ جاتے رہتے تھے. مانگا اب تو آسان ہو گیا, اس وقت 2-2 3-3 بسیں بدل کے لوگ جاتے تھے اور مانگا کا وہاں پہ شروع کیا. مانگا میں آپ کو یہ بتا, اب تو خیر وہاں پر ہمارے لڑکے لڑکیاں بھی ہیں جوائنٹ, آفٹر کلاس 5 دے آر سیگریگیٹڈ. گلبرگ میں بھی یہی ہے. اس وقت گلبرگ میں ہمارے پاس 1000 بچے ہیں پلس, اور یہ ہائر سیکنڈری اسکول تک ہے. مانگا میں ہمارے پاس 1850 بچے ہیں اور اس میں بورڈنگ ہے. اس وقت تقریباً 377 بچے اس وقت بورڈنگ میں. میں اس کے اوپر بعد میں آؤں گا, وہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے فرام دی کنٹریز پوائنٹ آف ویو کہ کیوں ہم بورڈنگ وہاں پڑھا رہے ہیں. بٹ میں یہاں کہتا چلوں کہ مانگا جو ہے پنجاب میں صرف 5 اسکولس ہیں جو کہ جو پرائمری سیکشن سے جن کے پاس بورڈنگ ہے. ایک چاند باغ, ایک HSN کالج, ایک لارنس کالج گھوڑا گلی, ایک صادق پبلک اسکول, 5واں علی گڑھ پبلک اسکول مانگا منڈی. لیکن میں یہاں پہ چیلنج کرتا ہوں کہ ہماری جو تعلیم ہے وہاں پہ وہ ان باقی 4 اسکولوں سے کم, اگر زیادہ نہیں ہے تو ان سے کم بھی نہیں ہے, لیکن ہمارا فیس اسٹرکچر از ویری نامنل. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ NPO کے طور پر رجسٹرڈ ہوا ہے اور پروفٹ اورینٹڈ ہے ہی نہیں. ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں یہ والنٹیئرز ہیں. یہاں پہ جو نعیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے جتنا وہاں پہ کام کیا, اصل میں مجھے یہاں پہ ان کی بات بھی کرنی چاہیے تھی, لیکن میں مجبور ہوں کہ ان کو کریڈٹ دینے کے لیے. اور یہی یہاں پر مجھے پہلے بھی انہوں نے اٹریکشن کی, اور ان کی محنت اور لگن جو تھی اس کی وجہ سے تو ہی براٹ اٹ ٹو سچ اے لیول کہ جس کو اسٹیبلشمنٹ میں جتنا ان کا ہاتھ ہے, میرا خیال ہے کہ میرے والد صاحب کے بعد, میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرے والد صاحب تھے, بٹ یہ فیکٹ ہے ان کے بعد اگر اسٹیبلشمنٹ میں ہاتھ ہے تو ان کا ہاتھ ہے. تو یہ ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں وہاں پر. اب یہاں پہ ہم نے وہاں پہ ایک آؤٹ ریچ 4 سال پہلے ہم نے ایک آؤٹ ریچ پروگرام شروع کیا ہے. آؤٹ ریچ تہذیب الاخلاق, یہ نیم اٹ ایز تہذیب الاخلاق آؤٹ ریچ پروگرام ٹاپ. اس میں ہم بچے فار فلنگ ایریا سے لاتے ہیں. پہلے بھی ہے, نعیم صاحب بھی پہلے کرتے تھے, یہ بھی لاتے تھے, لیکن وہاں پہ اسکالرشپس نہیں ہوتے تھے کیونکہ اور فی پہ لوگ آتے تھے جو بھی سیلف پیڈ افورڈ کر سکتے تھے, اور ہمارا فی اسٹرکچر اتنا کم تھا کہ کراس سبسڈی کرتے. میں فی اسٹرکچر پہ بعد میں آؤں گا. تو جب ہم نے آؤٹ ریچ پروگرام شروع کیا, اس میں میں نے یہ تھیم کریٹ کی, اور ہمارے ٹرسٹ ہے کریٹنگ نیشنل ہارمنی. دیکھیے اس وقت اس ملک میں نیشنل ہارمنی کی اتنی ضرورت ہے, ہر چیز ہے اس ملک میں. میں اب یہ پیٹرولیم پہ اور اس کے اوپر بعد میں بات کروں گا اگر ٹائم ہوا. اس ملک میں جو چیز نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, جو تھی وہ نیشنل ہارمنی ہے. نیشنل ہارمنی کے لیے ہم نے یہ کیا, یہ بھی شروع کیا تھا نعیم صاحب نے بھی پہلے کہ بچے بلوچستان سے. اب ہم بچے, ہمارے پاس 95 بچہ وزیرستان سے ہے, 177 بچے بلوچستان سے ہیں, صدرن پنجاب سے, انٹیریئر سے, گلگت کے کو میرا خیال ہے اف آئی ریمبر کریکٹلی 15 بچے گلگت کے ہیں, KPK کے ہیں, آزاد کشمیر کے ہیں, سندھ کے بھی چند ہیں. تو یہ بچے وہاں پر جب آتے ہیں اور ہم لوگ بڑے خوشی سے کہتے ہیں جی ہم کیڈٹ کالج ہے, ابدالیز ہے. ابدالیز میں تو کلاس 8 سے شروع ہوتی ہے. HSonians ہے, HSonians, یس دیٹس رائٹ. تو ہمارے بچے بھی جب بڑے ہوتے ہیں دے آر الیگیرینس, کیونکہ پہلی کلاس سے جو بانڈنگ ہوتی ہے پھر ہم اس میں نہیں جاتے ذاتیات میں کہ تم کیا ہو, تم پٹھان ہو, تم پنجابی ہو, تم سندھی ہو, شیعہ ہو, یہ نہیں. وہاں پہ دے آر ون اینڈ دیٹ از الیگیرینس, دے آر الیگیرینس اونلی. تو ہم اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں, اور ہمیں اللہ کا شکر ہے اسپانسرشپ ملتی ہے. آرگنائزیشنس کے پاس جاتے ہیں, وہ ریلائز کرتے ہیں انڈر دا CSR پروگرام, کیونکہ ہم ان کے لیے کام کر رہے ہیں. ایک تو ملک کے لیے کام کر رہے ہیں, ایک تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں, اور ہم جو یہ بچے وہاں سے لا رہے ہیں جو ہماری آؤٹ ریچ پروگرام کے تحت جو آئل اینڈ گیس کے لوگ وہاں کام کر رہے ہیں, PSO ہے, OGDC ہے, ہماری پیٹرولیم ہے, پاکستان پیٹرولیم ہے, پارکو ہے, دے آر سو مینی جو انہیں فنڈ کر رہے ہیں. اب نیشنل بینک سے بھی ہمارے ساتھ چل رہا ہے. تو ان لوگوں کے دے آر گوئنگ ٹو بی دیئر ایمبیسڈرز دیئر, کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہاں پہ جو حالات ہیں. تو یہ بہت بڑا امپورٹنٹ, اگر یہ اس ملک میں یہ چلے انشاءاللہ تعالیٰ اب 10-15 سال کے بعد دیکھیے کہ اٹ ول پلے اے ویری ویری امپورٹنٹ اینڈ پیوٹل رول دی وے علی گڑھ played the role for Pakistan. I will tell you this Allegerian institution of Lahore and the outreach program, they will be a help in the establishment and betterment of the country. تو یہ ہمارا
اس کا تھا اب ہم آ رہے ہیں اس پہ ہمارا گلبرگ کا بھی ہے, ہم نے یونیورسٹی بنانی تھی, ہم نے اس کا جو نام ہے نیو علی گڑھ یونیورسٹی, نیو علی گڑھ یونیورسٹی کے لیے کام شروع ہو گیا ہے, اس پہ کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے, اس پہ ہم نے پڑھائی بھی ہم نے کی, ہم نے کیونکہ یونیورسٹی چارٹر کے لیے آپ کو کم از کم 4 فنکشنل ڈپارٹمنٹ چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس جگہ نہیں تھی, تو ہم نے پہلا سر سید کالج آف کمپیوٹر سائنس شروع کیا کوئی 9 سال پہلے انڈر افیلیشن فرام یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور. 3 سال پہلے ہم نے BBA کا شروع کیا بزنس ایڈمنسٹریشن, وہ انڈر افیلیشن فرام پنجاب یونیورسٹی. اب ہم اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال ٹیکنیکل کورسز شروع کریں گے, بایو انجینئرنگ, سوشل سائنسز میں, وہ سارے. اس کے لیے ہم نے وہاں پہ یونیورسٹی کا جو ہے کہ ہم کنسٹرکشن شروع کر دیا, اور کوئی 70-80 کروڑ روپے کا یہ پروجیکٹ ہے, فیز 1 آف دی پروجیکٹ. ہم نے یہ ابھی LDA میں آتا ہے, ہم نے LDA سے اپروولس لیے گراؤنڈ +5 فلورز کی. Each floor is 20,000 square feet plus a multi-purpose hall of 25,000. یہ کب تک خیال ہے کہ یہ مکمل ہو جائے گا؟ جی سر, اس کا ایسا ہے کہ اس کے اوپر کنسٹرکشن ہے. فرسٹ فیز کا جو گرے اسٹرکچر ہے وہ شیڈیول تھا دسمبر, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ فیبرری میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا گرے اسٹرکچر. آپ کا بھی وہی انداز ہے جیسے سر سید کی موومنٹ میں پہلے اسکول بنا, پھر کالج بنا, پھر یونیورسٹی, آپ گویا اسی انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں. جی میں کوشش تو کر رہا ہوں, کیونکہ ہمارے اس کا انہی کے ہم اس پہ چل رہے ہیں آگے لائن پہ, تو ہم نے یہ کیا. تو انشاءاللہ فنش جو یونیورسٹی ہے وہ دسمبر اگلے سال تک ہو جائے گی, اور ہم اس کا چارٹر انشاءاللہ ان قریب اپلائی کر رہے ہیں چارٹر بھی. تو یہ ہے بہت خوب. یہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ ایک ٹرسٹ کس طریقے سے تہذیب الاخلاق کے نام سے سر سید کی موومنٹ کو بالکل اسی انداز میں فالو کر رہا ہے جیسے کہ پہلے سر سید نے ایک اسکول کا کالج ہوا اور پھر یونیورسٹی کی جانب. اسی طرح ہمارے سامنے ایک اور NGO ہیلپ لائن کے نام سے سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن ہے جو پاکستان بھر میں اپنے تعلیمی اداروں کے ذریعے تعلیمی انقلاب لانے کی کوشش میں مصروف ہیں, اور اس کے روح رواں جناب میاں اخلاق الرحمان صاحب ہیں. ہم گزارش کریں گے میاں اخلاق الرحمان صاحب سے کہ ہمیں بتائیں کہ کس طریقے سے آپ کی ہیلپ لائن کب سے شروع ہوئی اور کس طرح آگے بڑھتی جا رہی ہے, اور کیسے آپ کا خیال ہے کہ آپ تعلیم کے فروغ میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. جناب اخلاق صاحب. الحمدللہ رب العالمین, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی, ہم زمانے میں معزز ہیں صاحب قرآن ہو کر. تو یہ فلسفہ جو ہے قرآن مجید ہمیں جو اعزاز عطا فرماتا ہے, اس جدید دور میں تعلیم کا اصل مرکز اور محور قرآن مجید کو بنا لیا جائے تو ہمارے مسائل, ہمارے ملک کے مسائل, بنی نوع انسانیت کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن واحد ناکامی متاع کارواں جاتا رہا, اور کارواں کے دل سے احساس ضیاع جاتا رہا. اب المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں کروڑوں بچے تعلیم سے محروم ہیں. جو زیر تعلیم ہیں وہ اپنی تعلیم مکمل کر نہیں پاتے, اور ابتدائی دور میں ہی تعلیم سے اور تعلیمی اداروں سے محروم ہو جاتے ہیں. اب جو لوگ اور جو بچے تعلیم مکمل کرتے ہیں ان کی اخلاقیات کا عالم یہ ہے کہ کردار نام کی کوئی خصوصیت ان میں پائی نہیں جاتی. نہ صرف کہ کردار سے محرومی ہے, بلکہ آپ اس بات پر لرزاں و ترساں ہوں گے کہ انتہائی بدترین صورتحال تعلیمی درسگاہوں میں موجود ہے. اور اس عنوان پر پاکستان میں جو تعلیم و تربیت کا ایک نظام قائم ہے وہ ان طالب علموں کو اور معلمین کو تخلیق کرتا ہے جو کسی بھی عنوان سے عام معاشرتی حالات میں بنیادی اخلاقیات سے محروم ہیں.
تو گویا آپ کے ادارے میں زیادہ زور اخلاقیات پر ہوا. جی ہاں. تو یہ جو ہمارا سارا نظام ہے اس کا آغاز کیا گیا الکتاب تعلیمی نظام سے. قرآن مجید کے ساتھ باقاعدہ تعلیمی ادارے بنائے گئے. ان تعلیمی اداروں میں محروم ترین علاقوں میں دریافت کیا گیا کہ ہمیں کہاں پر اپنے نظام کو قائم کرنا ہے. شہروں میں بے شمار لوگ کام کرتے ہیں لیکن جو محروم علاقے ہیں وہاں جا کے اسکول کام کرنا اب بھی دشوار ترین ہے، جس میں بہت سارے علاقے سندھ میں ایسے علاقے ہیں جہاں لاکھوں بچہ تعلیم سے محروم ہے. ہماری ایک ادنا سی کوشش یہ ہے کہ ہم بہت سارے عنوانات سے بلوچستان میں کام کر رہے ہیں لیکن ابھی تعلیمی ادارے وہاں بنا نہیں سکے. وہ دیگر معاشرتی حوالوں سے وہاں خدمات انجام دی جا رہی ہیں اور سارے ملک میں دی جا رہی ہیں. تو یہ جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں بچوں کو تعلیم دینے کے لیے اس بات کا بہت اہتمام ضروری ہے کہ ان کے گھر میں خوراک کا معقول انتظام ہو. وہ بچے جو روزگار کے لیے اپنے والدین کی روزی کا سبب ہیں اور وہ معصوم بچے جو جا کر دکانوں اور ٹھیلوں اور بدترین جگہوں پر نوکری کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، آپ انہیں دیکھ نہیں سکتے. ان کا مشاہدہ کرنا آپ کے لیے عبرتناک ہے. اور وہ لاکھوں بچے ہیں اس بدترین حالت میں وہ کام کرتے ہیں جو ہمارے لیے باعث شرم ہے. تو میں ان بچوں کے ساتھ اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ صرف کرتا ہوں. انہیں تلاش کر کے تعلیمی ادارے بناتا ہوں. پھر تعلیمی اداروں میں تمام بنیادی حقوق فراہم کیے جاتے ہیں. پانی ہے، صاف پانی ہے، خوراک ہے. ہم غریب لوگوں کو دعوت نہیں کھلاتے، ہم وہاں ان کی دعوت کرتے ہیں جیسے شہروں میں اور اکابرین کے لیے دعوت کی جاتی ہے. کیونکہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے اس میں یہ بنیادی شرط ہے کہ بلا استثناء آپ لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق دیں، جس میں کھانا جو ہے بنیادی شرط ہے اور بار بار اس کا قرآن یہ ذکر کرتا ہے. تو اس حوالے سے جب ہم یہ سارے کام کرتے ہیں تو ان کے لیے بستیاں بساتے ہیں، بستیوں کے ساتھ اسکول بناتے ہیں. ان اسکولوں میں اور ان بستیوں میں اخلاقیات کے لیے مواخات مدینہ کے اصول پر باقاعدہ ایک نظام قائم کرتے ہیں. ان نظام میں میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں ایسے اعلیٰ ترین ذہین بچے ہمیں حاصل ہوئے ہیں کہ جن کا مثل پوری دنیا میں نہیں ہے، لیکن وہ اپنے بنیادی حقوق اور تعلیم سے محروم ہیں. جب ہم ان بچوں کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جا کے ان کی باقاعدہ تدبیر کرتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ کتنی شاندار قوم ہے، اور وہ قوم جو ہے وہ پسماندگی، غربت اور جہالت کا شکار ہے. تو اس حوالے سے پاک ہیلپ لائن یہ ایک ہمارا ادارہ ہے بنیادی، جس کے زیر اہتمام الکتاب تعلیمی نظام رواں ہے. اس کا آغاز جو ہے وہ کیا گیا بہت ہی معمولی سرمایے سے، اور وہ سرمایہ اس قدر کم تھا کہ ہم روٹیوں کا حصول ایک تندور سے اور دال کا حصول دوسرے تندور سے کر کے اس کو رول بنا کے غریب لوگوں کو روٹی تقسیم کر دیں. لیکن اس وقت تو آپ کوئی 25-30 ادارے ہیں آپ کے پاس، اور ایک یونیورسٹی بھی بنا رہے ہیں آپ راجن پور میں. ہاں جی. تو جیسا آپ ذکر کر رہے تھے تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ یہ کب تک پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا اور کیسے ہو رہا ہے. اسی طرح ہم لوگ جو یہ بہت محروم علاقے ہیں اس میں جہاں ہم بہت سارے علاقوں میں سفر ہم نے کیا، تو اسی طرح اس سفر میں ہم راجن پور پہنچ گئے. راجن پور میں بہت سارے عنوانات سے تعلیم سے محروم علاقے ہیں. تو جی ہاں، راجن پور آپ سے میں عرض کروں، راجن پور پنجاب کا تعلیمی لحاظ سے سب سے پسماندہ ضلع ہے اور وہاں پر آپ کام کر رہے ہیں. اس وقت ہمارا ذرا بریک کا وقت ہوا ہے، ہم بریک کے بعد آپ سے یہی بات دوبارہ شروع کریں گے. ناظرین، ہم جاتے ہیں ایک وقفے پر، اور وقفے کے بعد پھر آ کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ راجن پور میں کس طریقے سے یونیورسٹی کا ایک پروجیکٹ قائم ہے اور جو اب اپنے کامیابی کی طرف رواں دواں ہے.
جی، وقفے کے بعد ہم حاضر ہیں اور ہم بات وہیں سے شروع کرتے ہیں اپنے مہمان جناب میاں اخلاق الرحمان سے، جو ہمیں بتا رہے تھے کہ راجن پور میں ان کا ایک یونیورسٹی پروجیکٹ کیسے روح بترقی ہے۔ جناب میاں صاحب، کہ ہمارے سفر میں جب ہم سارے ملک میں اپنے کام کو فروغ دینے میں کامیاب ہوئے تو ایک درد مند شخص ہیں طارق صاحب، وہ رہائش پذیر ہیں کینیڈا میں، وہ ہم میں آئے اور ہمارے ساتھ انہوں نے اشتراکی عمل شروع کیا اور انہوں نے ایک قطع اراضی فراہم کیا اور اس کے ساتھ وسائل بھی فراہم کرنے کا ایک سلسلہ قائم کیا۔ تو وہاں پر جو اسکول ہم نے شروع کیے تو اس میں پہلے وہ اسکول کے تعمیر کرنے سے پہلے ہمیں یہ توفیق حاصل ہوئی کہ ہم وہاں 2 آبادیاں غریب لوگوں کے لیے قائم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ان آبادیوں کے ساتھ باقاعدہ اسکول بنائے جا رہے ہیں اور جو سرکاری اسکول ہیں ان کو بہتر بنایا جا رہا ہے، اور ان سرکاری اسکولوں کی سارے ملک میں جو ہم تعمیر و مرمت کرتے ہیں وہ اپنے طور پر ہم جہاں بھی ہمارے وسائل حاصل ہوں اور ہمارے احباب ساتھ ہوں، ہم وسیع پیمانے پر سرکاری اسکولوں کو بہتر بناتے ہیں اور مسجدوں میں اسکول بناتے ہیں۔ اور کیونکہ تعلیم کے فروغ کے لیے مسجد اور سرکاری اسکول بہت اہم بنیادی ہمارے پاس اثاثہ ہے جس سے اس کے فروغ کے لیے زیادہ آسانی سے کام کیا جا سکتا ہے۔ میاں صاحب یہ بتائیے، اتنی آپ کی جو جد و جہد ہے پچھلے 20-25 سال کی، اس میں کون سا لمحہ تھا جب آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوئی اور کامیابی ملی؟ یہ بات دراصل یہ کہ میں ایک علاقہ ہے سندھ میں ہندو مہاجر ایک گاؤں ہے، وہاں مسجد ہم نے بنائی اور جو اسکول تھا وہ دوبارہ سرکار سے کہہ کے اس کے دوبارہ کمرے بہتر بنائے۔ تو اس 2 کمروں میں جو سرکاری اسکول ہے اور مسجد میں 300 سے زائد بچے زیر تعلیم ہیں جن کی تمام ضروریات پوری کی جاتی ہیں، ان کا راشن ہے، ان کی صحت ہے اور جتنے بھی دوسرے ضروریات ہیں پوری کی جاتی ہیں۔ تو یہ اسکول جو ہے یہ الحمدللہ بہت کامیاب ہوا، اور مجھے جو بہت بے پایہ خوشی ہوئی وہ یہ تھی کہ اس اسکول کے بچوں نے انتہائی اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا تعلیم میں اور دینی تعلیم میں اور قرآن مجید اور سیرت کی تعلیمات میں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں بچوں نے اظہاریہ اور بیانیے میں اعلیٰ ترین مہارت کا ثبوت دیا، اور ہماری حیرت رہی یہ تھی کہ کیا ایسا یہ ممکن ہے کہ ایک غریب علاقے میں اس طرح سے شعلہ جوالہ موجود ہو۔ بہت خوب۔ تو یہ علاقہ تو راجن آپ کے ٹنڈو والا یار سے بھی کئی میل کے فاصلے پر ہے۔ جی ہاں، اس جگہ کا ٹنڈو والا یار سے وہ 10-15 کلومیٹر ایک ایسی جگہ پہ آپ نے کامیابی حاصل کی۔ لیکن اس سارے سفر میں کبھی کبھی ناکامیاں بھی آتی ہیں۔ ہم جناب جی صابری صاحب سے پوچھنا چاہیں گے کہ کبھی ایسا موقع آیا آپ کے اس سفر میں کہ آپ کو کوئی ناکامی محسوس ہوئی ہو یا نا امیدی ہوئی ہو یا مایوسی ہوئی ہو؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے جو ایک آدھے میں اس میں نہیں جاؤں گا، بٹ ایک آدھا جو لٹیگیشن اور جو افیکٹ ہے اس میں تو مایوسی بہت ہوتی رہی ہے، لیکن مجھے اس میں اس کے پروجیکٹ میں کوئی نہ مایوسی نہیں، نہ ناکامیاں ہوئی۔ اللہ کا شکر ہے جہاں بھی ہم جاتے ہیں جا کے کہتے ہیں دیکھو یار ٹرسٹ کے لیے ہے، ٹرسٹ کا معاملہ ہے، غریبوں کے لیے ہے، ہم اس کے لیے کر رہے ہیں، سب کے لیے۔ تو مجھے اللہ کا شکر کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ ناکامی ہو۔ میں تو ڈونیشن لینے بھی جاتا ہوں، وہاں پر بھی یہ کہتا ہوں کہ بھائی آئی ایم اے بیگر فار دی ٹرسٹ، آئی ایم ناٹ شائی آف بیگنگ فار دی ٹرسٹ۔ تو یہ میرا اسٹینڈرڈ اوپننگ جملہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ اور جو ہے ہم بچے جب لاتے ہیں وہاں سے یہ سب لاتے ہیں تو یہ اتنی تقویت ہوتی ہے، دیٹ از سچ اے انسپریشن کہ یہ کیٹلسٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں اور مجھے بھگایا چلا جاتا ہے کہ ابھی آگے۔ آپ کی بیسک آمدنی کا ذرائع کیا ہیں آپ کے ٹرسٹ کے؟ جی بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھیے اب 2 چیزیں، ایک تو ریونیو ایکسپینڈیچر ہے
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारी जो पहले तो जो ट्यूशन फीसें भी इतनी कम होती थी कि हम ज़कात से और इस तरह करते थे, लेकिन अब जब से इंक्रीज़ हुई है स्ट्रेंथ तो हमारा भी जस्ट ब्रेकिंग इवन, हम कोई ना पैसे कमाते ना कुछ, वीपी रीजनेबल सैलरीज भी देते हैं। हमारा गुलबर्ग का जो है वह 74% कंसेशन दे रहे फ़ी, और हमारा जो एवरेज फ़ी है वो गुलबर्ग में 4,000 रुपये आती है अगर आफ्टर दी कंसेशन। मांगा में हम 49% दे रहे हो, तो वो मांगा में हमारा वो है 3,000 रुपये एवरेज फीस आती है। अब आप ये देखिए विद ऑल दी फैसिलिटीज, मांगा में हमारे 5 हॉस्टल्स है, स्विमिंग पूल है, ये है वो सारी फैसिलिटीज़ देखिए। तो ये इस तरह ये होता है। बाकी जो कंस्ट्रक्शन के लिए है, मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि जिस दिन से ये बना है मैं बड़ी खुशी हुई, जैसे अखलाक साहब ने अभी बताया, कंस्ट्रक्शन के लिए जब से बना है या उस वक्त से ही हर चीज़ जो है ना, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये डोनेशन से आया है। लोग एतमाद करते हैं, लोग उसमें देते हैं, और अभी भी ये जो 70 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है, तकरीबन मेरे पास 40-45 करोड़ रुपये जमा हो गए हैं बकाया के लिए। मैं भी मांगता ताला, ये तो आपने बड़ी इनकरेजिंग बातें बताई। मियाँ अखलाक साहब से भी हम पूछते हैं कि आपको भी डोनेशन में मौका मिलता होगा बहुत से लोगों को मिलने का, तो क्या आपकी फीलिंग्स होती हैं? क्या लोग आगे बढ़कर डोनेशन देते हैं या कोई प्रॉब्लम्स पेश आती हैं? यहाँ जो असल में कामयाबियाँ और नाकामियों के दरमियान जो हद फासिल है वो ये है कि हम इस वक्त 7,000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारी ख्वाहिश ये थी कि हम 70,000 बच्चों को पढ़ा रहे होते, जबकि 2 करोड़ बच्चा तालीम से महरूम है। तो ये जो हमारी जुज़वी कामयाबी है वो दरअसल अदम तवज्जो है हमारे अवाम की और ख़वास की। जो अरबाब बस्तो कुशाद हैं वो इस पर तवज्जो दें कि आया किस तरीके से हमें इन महरूम इलाकों में महरूम लोगों से हमें इसार करना है, कुर्बानी देनी है। अगर इस्लाम का सही मफ़हूम हमें बयान करना है और हम ये समझते हैं कि ये मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह है, तो मैं सवाल करता हूँ आपसे और अपने मुखातबीन से, सामीन से, कि मुझे ये बताया जाए कि अगर इसका मतलब जो है वो रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं और उन तालीमात का निज़ाम जो है वो मवाख़ात मदीना है जिसकी बाज़गश्त 70 साल से सुनी जा रही है, तो बताइए उसके सारे फ़लसफ़े के साथ और इस अता के साथ हम क्यों इंसाफ नहीं कर रहे अपने मासूम बच्चों से। तो मैं इस सिलसिले में जिन लोगों से पास गया इस बात का मैं इकरार करता हूँ, और हैरत अंगेज़ बात यह है कि जब मैं सरकारी लोगों के पास गया, अफवाज पाकिस्तान के पास गया, जिन लोगों से मिला उन्होंने मेरे साथ ताउन किया, और किसी जगह से मुझे अदम ताउन की अब तक बहुत मामूली, ज़ाहिर है कि इंसानी काविश में नाकामी तो होती है, लेकिन मजमूई तौर पर मुझे लोगों ने कभी मायूस नहीं किया। और मैंने जो तन्हा सफ़र शुरू किया था, अब मेरे साथ यहाँ अब मेरे राजदां और भी हैं और बहुत लोग हैं जो साथ काम कर रहे हैं, और अब हम बाकायदा ज़िंदगी के हर शोबे में अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। आपको इस जद्दोजहद में वॉलंटियर्स मिल जाते हैं? हाँ जी, रज़ाकार आपको मिल जाते हैं काम करने के लिए? जी हाँ, मिल जाते हैं। मतलब ये कि उसमें रज़ाकार भी मिलते हैं और हमें सरमाया फराहम करने वाले लोग भी, मौलमीन भी और तालिब इल्म भी। तो बात दरअसल ये है कि ये एक मजमूई इज्तिमाई हमें एक तहरीक की ज़रूरत है, और वो तहरीक हम जो आपसे पेश कर रहे हैं वो है तहरीक मवाख़ात मदीना, क्योंकि एक आम इदारे की तरफ से पेश किया जा रहा है और उस इदारे में कोई बड़ी शख्सियत नहीं है जिससे इज्तनाब किया जाता है। मैं इसके लिए आपसे मुखातिब हूँ, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। हमें सुपर सिस्टम की ज़रूरत है, सुपरमैन की ज़रूरत नहीं है। तो बराह करम सुपरमैन से इज्तनाब कीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँगा, क्योंकि ये जो महरूम बच्चे हैं ये सुपरमैन की वजह से महरूम हैं।
اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، آپ کو معلوم ہے۔ دوسری بات یہ کہ سپر سسٹم ہے کیا پھر؟ وہ ان بچوں سے ہی طلوع ہوگا۔ یہی وہ بچے ہیں جیسے جو پاکستان بنانے والے میرے اجداد جو ہیں بے سر و سامانی کی حالت میں آئے اور وہ اس ملک میں آباد ہو گئے اور یہ ملک بنایا، اور کانٹے سے کہوٹا تک آپ نے ایک لازوال داستان رقم کی۔ تو مجھے بتائیے کہ مواخات مدینہ کے اصول پر رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کے مطابق کیوں آپ شاہراہ تعلیم اور خدمت اور پسماندگی اور جہالت کے خاتمے کے لیے ایک بہت بڑا عظیم الشان کام کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کا سوال کا جواب میں ہر شخص سے دریافت کرتا ہوں۔ بہت خوب، شاید بہت سے لوگوں کے پاس اس کا جواب نہ ہو، لیکن ہم صابری صاحب سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کو اس پورے پروسیس میں، جہاں کبھی کسی زمانے میں ایک پرائمری اسکول کا آغاز ہوا تھا اور وہ بڑھتے بڑھتے پھر اسکول ہائی اسکول بنا، ہائر سیکنڈری ہوا، کالج ہوا، پھر 1 سے 2 ہوئے اور اب آپ یونیورسٹی بنا رہے ہیں، اس دوران بہت سے معاملات میں آپ کو حکومتی اداروں کے ساتھ بھی تعاون لینا پڑا۔ آپ کو کیسا لگا حکومتی اداروں کا رویہ آپ کے اس پروجیکٹ کے ساتھ؟ میں یہ بتاؤں آپ کو کہ مجھے ہر جگہ سے بڑے تعاون ملا ہے۔ میں جاتا تھا اوپر سے لے کے نیچے تک، ہر جگہ بیٹھ جاتا تھا، کہتا تھا کہ یہ ٹرسٹ کا معاملہ ہے، اور میں آپ کے وساطت سے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ہر مرحلے میں ہمیں مدد کی، ہر جگہ تعاون کیا، کوئی بھی ہمیں کوئی مسئلے نہیں ہوئے، کوئی پیسے نہیں دینے پڑے جس کو کہتے ہیں ہم آج کل، لیکن ہر جگہ سے ہمیں سپورٹ ملی، اللہ کا شکر ہے۔ باقی جو اور معاملات ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، لیکن پروسیسنگ میں کوئی چیز نہیں، جی اللہ کا شکر، یہ بڑا ہر چیز بڑی جس کو کہتے ہیں نا اسموتھ اور فل ٹوٹل کوآپریشن ان لوگوں کی ملی ہے ہمیں۔ یہ ونڈرفل، یہ تو آپ نے بڑی انکریجنگ باتیں بتائی ہیں۔ ناظرین، ابھی آپ نے گفتگو میں دیکھا دونوں حضرات نے ہمیں جو باتیں بتائیں وہ اس طرح کی ہیں کہ ہمارا دل پہلے سے سمجھیے کہ بڑھ گیا، کہ جہاں ڈونیشن کی بات آ رہی ہے، ڈونیشن بھی مل رہا ہے، لوگوں سے تعاون بھی مل رہا ہے، تو یہ تو بہت ہی امید افزا باتیں ہیں۔ آپ کے ساتھ مل کر اور اسی ادارے کے توسط سے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے اس تحریک کو عوامی تحریک بنا دیا جائے۔ پہلے ایک زمانے میں آپ کی تحریک تھی کہ پاکستان بناؤ، اور پھر آپ نے کہا کہ پاکستان بن گیا تو آپ نے کہا روٹی کپڑا اور مکان۔ لوگ بے شمار اس پر دیوانہ وار، اس پر واری اور صدقے ہو گئے، اور اس پر انہوں نے آمنا و صدقنا کہا۔ پھر یہ نظام میں جب کامیابی نہ ہوئی اور ناکامی ہوئی تو پھر اس کو عنوان رکھا گیا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد تیسری بار ہم نے اس کا عنوان تجویز کیا مواخات مدینہ، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ بتدریج محرومین کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ آپ ہر سال اس کا تجزیہ کر لیجئے اور آپ دیکھ لیجئے کہ غربت اور جہالت کا کس قدر اضافہ ہر سال ہوتا چلا گیا ہے۔ اب یہ گزارش کروں گا میں آپ سے کہ ہمیں عوامی تحریک قائم کرنی چاہیے۔ اس عوامی تحریک کا کسی سیاست سے، کسی بھی طرح، کسی جماعت سے اور کسی بھی شخصیت سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور وہ توحید اور رسالت کے محور کے ساتھ قائم کی جائے، اسی کے تحت تکمیل کی جائے۔ میں ایک عرض کروں گا آپ سے، پھر میں کہوں گا کہ میری یہ آواز جو ہے آپ کے دل میں اتر جائے اور ہم یہ اس میں کامیاب ہو جائیں۔ جب مجھے بتائیے، اور یہ ادارہ اس سوال کو پے در پے آپ کے سامنے پیش کرے، میرے جیسے بہتر اکابرین کو، جب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت موجود ہے، اعلیٰ ترین قیادت اور اس کے آدرش موجود ہیں، تو مزید قیادت کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ وہ قیادت اس لیے ہے کہ وہ ممبر اور بحرام کو تقسیم کر دے اور آپ کو مختلف مسالک میں تقسیم کر کے اور ایک جہالت زدہ معاشرے میں تبدیل کر دے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان سے میں سوال کرتا ہوں کہ وہ رب العزت کے حضور پیش ہو کے کیا جواب دیں گے اس بات کا کہ ایک قوم جس کا قرآن مجید، جس کی سیرت ایک ہے، جس کی توحید اور رسالت پر مکمل ایمان ہے، اور جو اس درجے کی جیالے اور اس قدر بہترین خدمت گزار ہیں کہ ان میں شہداء کی تعداد ہی ختم ہونے میں نہیں آتی، اس قوم کو براہ کرم ایک مقام دیجئے اور ایک
خاص عمل کے لیے ایک منظم ایک تحریک کا آغاز کیجیے اور اس میں عوام اور خواص کو شامل کیجیے. اس میں شامل کرنے کے لیے آپ کا ادارہ جیسے ذرائع ابلاغ کے ادارے ہیں میرے جیسے اور میرے بھائی جو موجود ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں اور ہم ایسی تحریک کو قائم کریں جو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم قوم کو ایک ایسا منصب، ایسا مقصد اور ایسی منزل کا تعین کریں گے جو اسے لازوال کر دے گی اور یہ کامیاب و کامران ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. قائد تو صابری صاحب جیسے لوگ ہونے چاہیے نا، ان کو قائد بنانا چاہیے نا، جو اپنے کیریئر میں ایک بہت بڑے سیکٹری تھے اور بیوروکریسی میں بہت بڑا نام تھا. اب یہ علامہ کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور اس کے ذریعے بچوں کے ذریعے تعلیم کے ذریعے اور سر سید کے جانشین ہیں. تو قیادت تو ان کے پاس ہونی چاہیے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ کیا ہم ایسے لوگوں کو معاشرے کا قائد بنا سکتے ہیں جو صاحب علم ہیں. اور میں اس الفاظ کے ساتھ اپنی بات مکمل کروں گا کہ قیادت تو ملی کس طرح، اس پر آپ غور کیجئے. قیادت ملی، رب العزت نے دریافت فرمایا فرشتوں سے کہ اشیاء کے نام بتاؤ، انہوں نے انکار کیا. حضرت آدم علیہ السلام سے دریافت کیا تو انہوں نے اس کے فر سارے جواب دیے. تو قیادت یہاں سے شروع ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے اور مسجود ملائکہ ہو گئے. اور اس کے بعد اس کی جو تکمیل ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے ذریعے کی کہ انہوں نے حیات مبارکہ کو اس طرح سے گزارا اور اس طرح سے بسر کیا کہ کائنات میں اس کا کوئی دوسرا مثل نہیں ہے. بالکل. تو قیادت جو ہے ایسے لوگوں کے سپرد کیجئے. آپ کو درویش حکومت کی ضرورت ہے، درویشوں کی ضرورت ہے، درویش اساتذہ کی ضرورت ہے. ان کا انتخاب کیجئے. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہوگا. یہ آپ کا پیغام ہے عوام کے لیے کہ ایسا کریں؟ آپ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے کہ اپنے لیے درویش منتخب کریں؟ جی، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پس منظر میں ایسے لوگ موجود ہیں. آج کل ہم لوگ ان تلاش کر رہے ہیں، وہ بڑے صاحب علم اور مال لوگ ہیں، محتاج نہیں ہیں اور بڑے وہ اپنے مقصد کے لیے بڑے مخصوص ہیں، خالص ہیں. ان لوگوں کے ذریعے معاشرے میں درویش حکومت، چاہے وہ اسکول میں ہو، چاہے وہ محلے میں ہو، چاہے وہ آپ کے کسی بھی ادارے میں ہو، ان کو انتخاب کر کے ان کو حکومت دیجیے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے. اس کے ذریعے اپنے ملک کو بہتر بنانے کا عمل کیجیے تاکہ وہ پس منظر سے جو لوگ ہیں وہ پیش منظر میں آ جائیں. جی بالکل. اب ہم جناب صابری صاحب سے بھی یہی سوال پوچھیں گے کہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے عوام کو؟ دیکھیے، میرے بھائی نے جو کہا میں ان سے 100% متفق ہوں. میں ان کے لائنز پہ اپنے اسکول میں بھی کوشش کروں گا، انسٹیٹیوشن میں بھی کوشش کروں گا اور ان کے لائنز پہ چلنے کی. لیکن میں ایک صرف یہ بات یہاں کہنا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہے. آپ سب لوگوں کو پتہ ہوگا کہ وہاں پہ انہوں نے علی گڑھ کا نام چینج کر کے علی گڑھ لکھ رہے ہیں. لوور لیول پہ اپروو ہو گیا ہے. ہمیں علی گڑھ جو ہے نا پاکستان کی، علامہ اقبال اور ان لوگوں کے بعد علی گڑھ پاکستان کی پہچان ہے. ہم ایک موومنٹ کریں. سب آپ لوگوں سے میری استدعا ہے کہ ہم علی گڑھ کے نام پہ اس یونیورسٹی کو کامیاب کروائیں. مجھے یونیورسٹی کے لیے نہیں ہے، مجھے علی گڑھ کا اور اس کا ہے. اور علی گڑھ نے پاکستان بنایا اور میں نے لاسٹ ٹائم بھی اپنے اینول فنکشن میں نا کہ علی گڑھیاں دی پاکستان کو بچائیں گے اور آگے چلائیں گے. اور یہ جو مجھے گائیڈ لائنز میرے بھائی دے رہے ہیں ان کے اوپر ہم بالکل متفق ہیں. میں ان کے پیچھے چلنے کو تیار ہوں، ہر چیز کرنے کو تیار ہوں. میری عزت ہوگی، میری خوشی ہے، میری خواہش ہے کہ جو بھی میں کنٹریبیوٹ کر سکوں. لیکن ہمیں وہاں پر اس پہ ایک کامنالٹی کرنی پڑے گی کہ علی گڑھ کے لیے اس کو کریں، جلدی کریں ہم. اور نیو علی گڑھ یہ جو ہے اس کو کریں کیونکہ ہم ہری گڑھ کو روک نہیں سکتے اب اس میں جو حالات ہیں. بٹ ہم کم از کم یہ مسلمانوں کے لیے اور پاکستان کے اس کے لیے کنٹینیوٹی کے لیے ہم علی گڑھ کو اس کو پروگرس کرتے رہیں. بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب اس میں اپنا کردار ادا کریں گے. آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہمارے اس ملک میں 2 جگہ پر 2 یونیورسٹیاں قائم ہونے جا رہی ہیں. ایک تقریباً 100 سال پہلے بننے والی علی گڑھ یونیورسٹی کی طرز پر، اور یہ وہ یونیورسٹی تھی جس نے پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کیا. ہم امید رکھتے ہیں کہ نئی علی گڑھ یونیورسٹی جو پاکستان میں بن رہی ہے وہ پاکستان بچانے اور ترقی کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گی. اور اسی طرح الکتاب یونیورسٹی جو راجن پور میں بننے جا رہی ہے، ہمیں امید ہے کہ وہ اپنا اس طرح کردار ادا کرے گی کہ ہمارے معاشرے کو
بہتر انداز میں باکردار لوگ مہیا کر سکے. اسی بات کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. انشاءاللہ.